دوستو یاد رہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے عیس کی اولاد میں سے تھے۔ علامہ ابن عساکر رحمہ اللہ کے مطابق حضرت ایوب علیہ السلام کی والدہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی۔ اس طرح آپ علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کے نواسے ہوئے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام سے متعلق معلومات کے ذرائع قرآن مجید، تورات یا پھر وہ اقتصابات ہیں جو عرب مورخین نے قدیم تاریخ سے اخذ کر کے تحریر کیے۔ دوستو حضرت ایوب علیہ السلام سے متعلق سب سے قدیم شہادت تورات کے اس صحیفے میں ملتی ہے جو ان کے نام سے منسوب ہے، اور کہتے ہیں کہ صحیفہ سفر ایوب تورات کا سب سے قدیم صحیفہ ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ سرزمین اوز کے رہنے والے تھے، نہایت سچے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے، برائیوں سے دور رہنے والے کامل انسان تھے، ہر وقت یاد الہی میں مشغول اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہتے۔ آپ علیہ السلام نہایت امیر کبیر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت، جائیداد، شاندار محلات، نوکر چاکر اور کثیر اولاد سے نوازا۔ یاد رہے کہ قرآن پاک میں آپ علیہ السلام کا ذکر 4 سورہ مبارکہ میں آیا ہے: سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ انبیاء اور سورہ سعد۔ سورہ نساء اور سورہ انعام میں دیگر انبیاء کرام کے ساتھ حضرت ایوب علیہ السلام کا نام مذکور ہے، جبکہ سورہ انبیاء اور سورہ سعد میں آپ علیہ السلام پر آنے والی سخت ترین آزمائشوں، مصائب و آلام اور ان پر صبر و شکر، پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہترین انعام کا ذکر ہے۔ دوستو محققین نے لکھا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا زمانہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان تھا، یعنی تقریباً 1300 اور 1500 قبل مسیح کے درمیان۔ آپ علیہ السلام کی اہلیہ کے نام پر مورخین میں اختلاف ہے، کسی نے ان کا نام لیا بنت میشا ابن یوسف لکھا ہے تو کسی نے رحمت بنت افراہیم ابن یوسف۔ اور دوستو جہاں تک بات ہے آپ علیہ السلام کی اولاد کی، تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 7 لڑکے اور 7 لڑکیاں تھیں، جو سب آپ علیہ السلام پر آنے والی آزمائش کے دنوں میں انتقال کر گئے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش ختم کی تو انہیں مزید اولاد عطا فرمائی، اور بعض روایات کے مطابق آپ علیہ السلام کے 27 بیٹے اور بیٹیاں ہوئیں۔ دوستو بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کی سخت ترین آزمائش کی۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت مال و دولت، زمین و جائیداد، مویشی، غلام اور اولاد عطا فرمائی تھی۔ پھر جب آپ علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا تو یہ سب چیزیں واپس لے لیں۔ انہیں طرح طرح کی بیماریاں لاحق ہو گئیں اور کوئی عضو صحیح سالم باقی نہ رہا سوائے دل اور زبان کے۔ ان تمام مصیبتوں، مشکلات اور بیماریوں کے باوجود آپ علیہ السلام نہایت صابر و شاکر ثابت ہوئے۔ اللہ عز و جل سے ثواب کی آس لگائے بیٹھے رہتے اور دن و رات اس کا ذکر کرتے رہتے۔ آپ علیہ السلام کے پورے جسم پر بڑے بڑے پھوڑے ہو گئے جن میں کیڑے پڑ گئے تھے، کوئی ساتھ نہ بیٹھتا تھا، دوست احباب بھی وحشت کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ علیہ السلام کو شہر سے باہر ایک کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر ڈال دیا گیا۔ لوگوں کا آپ علیہ السلام سے ملنا جلنا بند ہو گیا اور کوئی بھی غم خوار نہ رہا سوائے بیوی کے، جو ان کا بے حد خیال رکھتی اور ان کی خدمت میں لگی رہتی۔ جیسا کہ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کا گوشت تک جسم سے جھڑ چکا تھا، صرف ہڈیاں اور پٹھے باقی رہ گئے تھے۔ بیوی باریک ریت لے کر آتی اور ان کے نیچے بچھاتی تاکہ جسم کو تکلیف نہ ہو۔ پھر جب بیوی کو خدمت کرتے طویل زمانہ گزر گیا تو ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام سے کہا، اگر آپ علیہ السلام اپنے پروردگار سے دعا کریں تو وہ آپ علیہ السلام کو ان مصائب سے رہائی عطا فرمائے گا۔ اس پر آپ علیہ السلام نے حیرت انگیز جواب دیا کہ میں 70 سال تک صحیح سالم رہا تو کم از کم اللہ کے لیے 70 سال تو صبر کر لوں۔ یہ سن کر بیوی خاموش ہو گئی اور خدمت جاری رکھی۔ حضرت مجاہد رحمہ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام پہلے انسان ہیں جنہیں چیچک اور دیگر جلدی بیماریاں ہوئیں۔ ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں شدید ترین آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آئی ہیں، اور فرمایا کہ آدمی آزمائش میں اپنے دین کے بقدر مبتلا ہوتا ہے، لہذا اگر وہ اپنے دین میں مضبوط ہوگا تو اس کی آزمائش بھی زیادہ ہوگی۔ دوستو روایات میں آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے 2 بھائی تھے،
ایک دن آپ علیہ السلام سے ملنے آئے تو بو کی وجہ سے قریب نہ آ سکے اور دور کھڑے ہو گئے۔ پھر ایک دوسرے سے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ ایوب علیہ السلام میں کوئی بھلائی یا خیر جانتا تو اسے اس طرح تکلیف میں مبتلا نہ کرتا۔ اس بات سے حضرت ایوب علیہ السلام اس قدر غمزدہ ہوئے کہ کبھی کسی بات سے اتنی تکلیف نہ ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فوراً بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب انہوں نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ مجھے ایذا ہو رہی ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور انہیں جو تکلیف تھی وہ دور کر دی اور ان کو بال بچے بھی عطا فرمائے اور اپنی مہربانی سے ان کے ساتھ اتنے ہی اور بخشے اور عبادت کرنے والوں کے لیے نصیحت ہے۔ اور اسی طرح دوستو قرآن مجید کی سورہ سواد کی آیت نمبر 41 اور 42 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور ہمارے بندے ایوب کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ اے اللہ، شیطان نے مجھ کو ایذا اور تکلیف دے رکھی ہے۔ ہم نے کہا کہ زمین پر پاؤں مارو، دیکھو یہ چشمہ نکل آیا، نہانے کو ٹھنڈا اور پینے کو شیریں۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ علیہ نے سورہ سواد کی مذکورہ آیات کی تشریح کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ شیطان نے مجھے رنج اور آزار پہنچایا ہے، اور یہ رنج و آزار بعض مفسرین کے مطابق وہ ہے جو امام احمد رحمہ اللہ علیہ نے کتاب الزہد میں ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے زمانے میں ایک بار شیطان ایک طبیب کی شکل میں ان کی بیوی کو ملا۔ انہوں نے اسے طبیب سمجھ کر علاج کی درخواست کی تو شیطان نے کہا، اس شرط پر کہ اگر ان کو شفا ہو جائے تو یوں کہہ دیں کہ تو نے شفا دی، میں اور کچھ نذرانہ نہیں چاہتا۔ بیوی نے ایوب علیہ السلام سے ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا کہ بھلی مانس، وہ تو شیطان تھا، میں عہد کرتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ کو شفا دے تو میں تجھ کو 100 کمچیاں ماروں گا۔ آپ علیہ السلام کو سخت رنج پہنچا، اس سے کہ میری بیماری کی بدولت شیطان کا یہاں تک حوصلہ بڑھا کہ خاص میری بیوی سے ایسے کلمات کہلوانا چاہتا ہے جو ظاہراً موجب شرک ہیں، گو تعویل سے شرک نہ ہوں۔ دوستو اگرچہ حضرت ایوب علیہ السلام ازالہ مرض کے لیے پہلے بھی دعا کر چکے تھے، مگر اس واقعے کے بعد اور زیادہ عاجزی اور تضرع سے دعا کی، بس ہم نے ان کی دعا قبول کی اور حکم دیا کہ اپنا پاؤں زمین پر مارو۔ چنانچہ انہوں نے زمین پر پاؤں مارا تو وہاں سے ایک چشمہ پیدا ہو گیا۔ ہم نے ان سے کہا کہ یہ تمہارے لیے نہانے کا ٹھنڈا پانی ہے اور پینے کا، یعنی اس سے غسل کرو اور پیو بھی۔ چنانچہ نہائے اور پانی پیا بھی اور بالکل اچھے ہو گئے، اور ہم نے ان کو ان کا کنبہ عطا فرمایا اور ان کے ساتھ گنتی میں ان کے برابر اور بھی دیے، اپنی رحمت خاص کے سبب سے اور اہل عقل کے لیے یادگار رہنے کے سبب سے، یعنی اہل عقل یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ صابرین کو کیسی جزا دیتے ہیں۔ دوستو کہتے ہیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی قسم پوری کرنے کا ارادہ کیا، مگر چونکہ بیوی نے ان کی بہت خدمت کی تھی اور ان سے کوئی گناہ بھی صادر نہیں ہوا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے ان کے لیے ایک تخفیف فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اے ایوب، تم اپنے ہاتھ میں ایک مٹھا سینکوں کا لو جس میں 100 سینکیں ہوں، اور اپنی بیوی کو اس سے مار لو اور اپنی قسم نہ توڑو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف فرمائی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، بے شک ہم نے ان کو بڑا صابر پایا، اچھے بندے تھے کہ اللہ کی طرف بہت رجوع کرتے تھے۔ بعض حضرات نے شیطان کے رنج و ایذا پہنچانے کی تفصیل یہ بیان کی ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام جس بیماری میں مبتلا ہوئے وہ شیطان کے تسلط کی وجہ سے آئی تھی، اور ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ فرشتوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بہت تعریف کی، جس پر شیطان کو سخت حسد ہوا اور اس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ مجھے ان کے جسم اور مال و اولاد پر ایسا تسلط عطا فرما کہ جس سے میں ان کے ساتھ جو چاہوں سو کروں۔ اللہ تعالیٰ کو بھی حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش مقصود تھی، اس لیے شیطان کو یہ حق دے دیا گیا اور اس نے آپ علیہ السلام کو اس بیماری میں مبتلا کر دیا۔ لیکن محقق مفسرین نے اس قصے کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ قرآن کریم کی تصریح کے مطابق انبیاء علیہ السلام پر شیطان کو تسلط حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس نے آپ علیہ السلام کو بیمار کر دیا ہو۔ بعض حضرات نے شیطان کے رنج و آزار پہنچانے کی یہ تشریح کی ہے کہ بیماری کی حالت میں شیطان حضرت ایوب علیہ السلام کے دل میں
طرح طرح کے وسوسے ڈالا کرتا تھا جسے آپ علیہ السلام کو اور زیادہ تکلیف ہوتی تھی۔ دوستو، آخرکار حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا بارگاہ الہی میں قبول کر لی گئی۔ انہوں نے اپنا پاؤں زمین پر مارا جہاں سے ٹھنڈے اور شیریں پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے کمزور اور لاغر جسم کو گویا اس چشمے کے پانی پر ڈال دیا۔ جیسے جیسے جسم پر پانی پڑتا جسم میں توانائی آتی جاتی۔ آپ علیہ السلام دیر تک نہاتے رہے یہاں تک کہ مکمل طور پر صحت مند ہو گئے۔ اس وقت ان کی اہلیہ وہاں موجود نہیں تھی۔ جیسا کہ ابن ابی حاتم نے فرمایا، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو جنت کا جوڑا پہنا دیا تھا۔ پھر وہ ہٹ کر ایک طرف بیٹھ گئے تو ان کی بیوی تشریف لائیں اور انہیں پہچان نہ سکیں۔ انہوں نے آپ علیہ السلام سے پوچھا، اے اللہ کے بندے، یہاں ایک آفت زدہ شخص ہوتا تھا، وہ کہاں گیا؟ شاید کہ اسے کتے لے گئے یا بھیڑیے۔ اور ایک گھڑی یوں ہی بات کی۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی ایوب ہوں۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے بندے، آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ حضرت ایوب نے کہا، میں ہی ایوب ہوں، اللہ نے مجھے میرا جسم لوٹا دیا ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے کہ ان پر سونے کی ٹڈیوں کا غول برسنا شروع ہوا تو آپ علیہ السلام ان کو اپنے کپڑوں میں سمیٹنے لگے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے پکارا، اے ایوب، کیا میں نے تجھ کو ان سے جو تو دیکھ رہا ہے غنی نہیں کر دیا تھا؟ عرض کیا، کیوں نہیں میرے پروردگار، لیکن آپ کی برکت سے مجھے استغنا نہیں ہے۔ دوستو، آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ آزمائش و امتحان اور مصائب و آلام پر صبر و شکر میں حضرت ایوب علیہ السلام ضرب المثل ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ علیہ السلام کو صبر و شکر کا وہ مقام عطا فرمایا کہ رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے صبر ایوب مشعل راہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جوں جوں آپ علیہ السلام کی آزمائشیں بڑھائیں ویسے ویسے ان کی عبادت و ریاضت بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ صبح و شام کا ہر لمحہ یاد الہی میں صرف ہوتا رہا۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پر مصائب و تکالیف میں صبر کرنے والوں کو بے شمار اجر و ثواب کی نوید سنائی گئی۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 96 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں نے صبر کیا ہم ان کو ان کے اعمال کا بہت اچھا بدلہ دیں گے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 75 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے جنت کے بالا خانے عطا ہوں گے اور وہاں فرشتے دعاؤں اور سلام سے ان کا استقبال کریں گے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ صبر سے کام لیتے ہیں ان کو بے حساب ثواب دیا جائے گا۔ اسی طرح سورہ دہر کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ان کے صبر کے بدلے انہیں جنت کے باغات اور ریشمی لباس عطا فرمائے گا۔ دوستو، ہم آپ کو حضرت ایوب علیہ السلام کی وفات کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ کس عمر میں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی، لیکن اس سے پہلے آپ کی توجہ ایک اہم بات کی جانب مبذول کرواتے ہیں۔ بعض روایات میں حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری میں ان کے جسم میں کیڑے پڑنے کی بات کو غلط کہا گیا ہے۔ صحیح بات کیا ہے، اس بارے میں جامعۃ العلوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کراچی کے دارالافتاء کا کہنا ہے کہ مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ علیہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری کے متعلق معرف القرآن میں لکھا ہے، قرآن کریم میں اتنا تو بتایا گیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک شدید قسم کا مرض لاحق ہو گیا تھا، لیکن اس مرض کی نوعیت نہیں بتائی گئی۔ احادیث میں بھی اس کی کوئی تفصیل حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول نہیں، البتہ بعض آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کے جسم کے ہر حصے پر پھوڑے نکل آئے تھے، یہاں تک کہ لوگوں نے گھن کی وجہ سے آپ علیہ السلام کو ایک کوڑے یعنی کچرے کے ڈھیر پر ڈال دیا تھا۔ لیکن بعض محقق مفسرین نے ان آثار کو درست تسلیم کرنے سے انکار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ انبیاء علیہ السلام پر بیماریاں تو آ سکتی ہیں، لیکن انہیں ایسی بیماریوں میں مبتلا نہیں کیا جاتا جن سے لوگ گھن کھانے لگے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری بھی ایسی نہیں ہو سکتی، بلکہ یہ کوئی عام قسم کی بیماری تھی۔ لہٰذا وہ آثار جن میں حضرت ایوب علیہ السلام کی طرف پھوڑے پھنسیوں کی نسبت کی گئی ہے یا جن میں کہا گیا ہے کہ آپ علیہ السلام کو کوڑے پر ڈال دیا گیا تھا، روایتاً اور درایتاً قابل اعتماد نہیں ہے۔ لہٰذا آپ علیہ السلام کے بدن میں کیڑے پڑنے کی بات درست نہیں، واللہ عالم۔ اور دوستو، اب بات کرتے ہیں آپ علیہ السلام کی عمر مبارکہ کی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی عمر مبارکہ کے بارے میں مفسرین کی مختلف آراء ہیں۔ اکثر نے آپ علیہ السلام کی عمر 140 سال بتائی ہے،
جبکہ ابن جریر رحمہ اللہ علیہ کے مطابق آپ علیہ السلام کی عمر 93 سال تھی۔ واللہ عالم۔